الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. میرے عزیز طلباء کرام اور میرے محترم و مکرم اساتذہ کرام، آج مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ حج کے فضائل و مناقب کے عنوان سے معنون ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کے فضائل و مناقب کو بیان کیا ہے. اسی طرح رب لم یزل نے اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ حج کی فضیلت کو بیان کیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 195: اتم الحج والعمرۃ للہ. دنیا کائنات کے لوگوں، حج اور عمرے کو صرف میری ذات کے لیے پورا کرو. حج اور عمرے کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے پورا کرنا، یہ حج کی فضیلت ہے. اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہونا، یہ حج کی فضیلت ہے. اسلام کے احکام میں سے ایک حکم ہونا، یہ حج کی فضیلت ہے. حقوق اللہ میں سے ایک حق ہونا، یہ حج کی فضیلت ہے. حالت مخصوصہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونا، یہ حج کی فضیلت ہے. قربانی کرنا، یہ حج کی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ کی قربت کا حاصل ہو جانا، یہ حج کی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کا سبب اور ذریعہ بن جانا، یہ حج کی فضیلت ہے. افعال مخصوصہ کو اوقات مخصوصہ میں حالت مخصوصہ کے ساتھ ادا کرنا، یہ حج کی فضیلت ہے. چند احادیث مبارکہ کی روشنی میں حج کے فضائل کو واضح کرنا چاہتا ہوں. توجہ، جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167 پر، اور اسی طرح ابن ماجہ صفحہ نمبر 213 پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال: تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: لوگوں، حج اور عمرے کو مسلسل کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر و محتاجگی اور گناہوں کو بندے سے اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہار اور سونار کی بٹی لوہے اور سونے چاندی کی میل کو اسے دور کر دیتی ہے. اسی طرح جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288: قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال: الحج مبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: لوگوں، جس شخص نے حج مبرور کیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت دیں گے. اسی طرح بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے: قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: لوگوں، جو شخص حج مبرور کرے اس میں کوئی فحش و بہتان بات نہ کرے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی سبب اختیار کرے، وہ حج سے واپسی پر اس طرح لوٹے گا، اس کے گناہوں کا کفارہ اس طرح ہو چکا ہوگا جس طرح کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہو. اسی طرح ابن ماجہ صفحہ نمبر 213 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے: قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: الحجاج والعمار وفد اللہ دعوا اجابهم
وَإِنِ اسْتَغْفِرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں حج اور عمرہ پر جانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے خصوصی مہمان ہوا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی طلب کریں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش طلب کریں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دیتے ہیں۔ آخری حدیث جامع بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206 پر قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل قال علیہ الصلوۃ والسلام ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال علیہ الصلوۃ والسلام جہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال علیہ الصلوۃ والسلام حج مبرور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا اللہ کے محبوب پیغمبر سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا سب سے افضل عمل اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ پھر سوال کیا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جواب دیا لوگوں اس کے بعد افضل عمل جہاد کرنا ہے۔ پھر سوال کیا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے جواب دیا اس کے بعد افضل عمل حج کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔